حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ ان کے والد خود ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی عقل اور سمجھ عطا کی تھی کہ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بڑے بڑے معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاندھوں پر ڈال دی، اور پھر ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ایک ایسی دعا مانگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر کیا تھا، اللہ نے اپنے اس برگزیدہ بندے کی دعا قبول فرمائی، انہیں ایک ایسی بے مثال سلطنت عطا کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کی سلطنت میں 3 طرح کی فوجیں تھیں۔ پہلی فوج انسانوں کی تھی جو بہادر سپاہیوں اور ماہر کاریگروں پر مشتمل تھی۔ دوسری فوج جنات کی تھی جو بھاری بھرکم کام کرتی تھی، مثلاً عمارتیں بنانا، پہاڑ تراشنا اور سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی موتی نکالنا۔ اور تیسری فوج پرندوں کی تھی جو جاسوسی کا کام کرتی تھی اور پیغام رسانی کے فرائض انجام دیتی تھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزہ ہوا کی تسخیر تھا۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہوا ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ چاہتے۔ صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر تھا اور شام کا سفر 1 مہینے کے برابر۔ ان کا شاندار تخت ہوا پر رکھا جاتا اور وہ اس پر سوار ہو کر ایک لمحے میں دور دراز علاقوں میں پہنچ جاتے۔ ان کے پاس پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے تھے جن سے جنات خوبصورت محل، بڑے بڑے حوض اور عظیم الشان برتن بناتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کشی پر جا رہے تھے۔ ان کی فوج میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کی ایک بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی آنکھوں سے وہ عظیم لشکر دیکھا تو اپنی قوم کو آواز دی، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ حکمت سے چیونٹی کی یہ بات سمجھ گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے رب کے شکر گزار ہوئے کہ اس نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ مخلوق کی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے چیونٹیوں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے لشکر کو احتیاط سے آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ کسی چھوٹی سی مخلوق کا بھی نقصان نہ ہو۔ اس سفر میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کے دستے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سختی سے فرمایا، مجھے ہدہد کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ اگر وہ کوئی واضح دلیل پیش نہ کر سکا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایک حیران کن خبر لے کر آیا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں سبا سے آیا ہوں جہاں ایک عظیم ملکہ حکومت کرتی ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس ہر چیز وافر ہے اور اس کا ایک زبردست تخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو توحید کی طرف بلانا ضروری ہے۔ انہوں نے ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ اسے جا کر ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس مسلمان ہو کر آنا۔ ہدہد خط لے کر سبا پہنچا اور خط ملکہ بلقیس کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ درباریوں نے کہا، ہماری طاقت بہت ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس جو ایک دور اندیش حکمران تھیں بولیں، نہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔
बेहतर है कि पहले हम उनके पास तोहफे भेजें और देखें कि उनके कासिद क्या जवाब लाते हैं। चुनांचे उन्होंने कीमती तोहफे का एक काफिला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया। जब तोहफे पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर फरमाया, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम अपने तोहफे पर ही उतराते हो। वापस जाओ, हम उन्हें ऐसी फौज के साथ आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और हम उन्हें जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। ये सुना तो मलका बल्कीस को यकीन हो गया कि ये कोई दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। वो अपने दरबारियों के साथ खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने का फैसला करती हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका आ रही है तो उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो इसका तख्त उसके पहुंचने से पहले मेरे पास ले आए? एक ज़बरदस्त जिन बोला, मैं इसे आपके पास उस वक्त ले आऊँगा जब आप अपनी जगह से उठेंगे, और मैं इस काम पर कादिर और अमीन हूँ। लेकिन एक और शख्स जो किताब का इल्म रखता था बोला, मैं इसे आंख झपकने से पहले आपके पास ले आऊँगा। और फिर मोजिज़ा हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख झपकी और जब खोली तो मलका बिल्कीस का शानदार तख्त हाजिर खिदमत था। ये देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्रा। मलिका बिल्कीस जब पहुंची तो उन्हें हैरत में डालने के लिए एक और इम्तिहान तैयार था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इमारत बनवाई जिसका फर्श शफ़ाफ शीशे का था। उसके नीचे पानी बह रहा था जिसमें मछलियां तैर रही थीं। मलिका को अंदर बुलाया गया। उन्होंने जब शीशे के फर्श को देखा तो समझी कि यह गहरा पानी है। उन्होंने एहतियातन अपने पांचे समेट लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का फर्श है। ये देखकर मलिका बल्कीस की आंखें खुल गईं। उन्होंने तमाम तर दुनियावी शान और शौकत को छोड़कर कलमा हक कहा, ए रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ तमाम जहानों के रब अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।